السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ شعبان المعظم آج 5 تاریخ ہے. پہلی تاریخ شعبان کی سوموار کے دن ہوئی ہے. اس حساب سے 15 شعبان المعظم کی رات اتوار کا دن پورا ہو کر غروب آفتاب سے جو رات شروع ہوگی روی سوم کے درمیان کی رات، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. سن ہجری 1442 کے اسلامی سال کے اس متبرک مہینے کی 15ویں رات اتوار اور سوموار کے درمیان کی ہے اور 15ویں شعبان سوموار کے دن آئے گی یعنی پیر کے دن. مذہب اسلام میں یہ رات بھی بڑی ہے اور وہ دن بھی بڑا ہے. شعبان کا پورا مہینہ سال بھر میں 5 راتیں ہیں جو بڑی راتیں شمار ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو سال بھر میں 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کر لے گا جنت اس کے لیے واجب ہے. وہ کون سی 5 راتیں ہیں سال میں؟ ترویہ کی رات، عرفہ کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. 3 راتیں ساتھ میں ہیں، یعنی ذی الحج مہینے کی 8 تاریخ کی رات، 9 تاریخ کی رات، یعنی 7 کے ختم پر ترویہ ہے، 8 کے ختم پر عرفہ ہے اور 9 کے ختم پر ذی الحجہ کی رات ہے، 10 ذی الحجہ کی رات. اس کو ترویہ، عرفہ اور ذی الحجہ کی رات کہا جاتا ہے. 3 راتیں ساتھ ساتھ میں ہیں. ایک رمضان المبارک کی عید کی رات اور ایک شعبان مہینے کی 15ویں رات.
साल में 5 रातें बड़ी है। रमजानुल मुबारक के लैलतुल कद्र, इसका बयान तो कुरान में है, लेकिन वो गैर मुतअय्यन है, इसको तलाश करना पड़ता है। रमजान के महीने में तलाश हो, अखीर के अशरे में तलाश हो, उसकी ताक रातों में तलाश हो, और 27 में पाई गई और उसकी दुआ भी मनकुल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीबुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, फल के अल्फाज के साथ हदीस की किताबों में मनकुल है। तो साल भर में 5 रातें हैं। इन 5 रातों में की एक रात आने वाले हफ्ते में, यानी परसों इतवार नहीं, इसके बाद की जुमा के बाद की इतवार जो आने वाली है, वो शाबान की 15वीं रात है। ये रात अफजल क्यों है? इस रात को इतना ऊंचा मर्तबा क्यों हासिल हुआ? इस रात में करने के काम क्या है और इस रात में न करने के काम क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम ये हुरूफे मुक़त्तआत में से हैं, अल्लाह ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। कुरान करीम की वो सूरतें जिनके शुरू में इब्तिदा में हामीम है, इनके मजमूए को हवामीम कहा जाता है। इन सूरतों की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे दौरे नबूवत की इब्तिदाई कमाई में से है, ये मेरे नबूवत के इब्तिदाई दौर की रासुल माल यानी पूंजी है। आका उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि हवामीम को आका पढ़ नहीं लेते थे। तो पहला हामीम है, वल किताबिल मुबीन, वाज़ेह किताब की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह। इसकी तफसीर में अइम्माए तफसीर बाज इस बात की तरफ गए हैं कि यह लैलतुल कद्र मुराद है, और बाद मुफस्सिरीन का कहना यह है कि इससे शाबान की 15वीं रात मुराद है। वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, बकौल उन मुफस्सिरीन के जो शाबान की 15वीं रात मुराद लेते हैं, चूंकि आयत का सयाक और सबाक इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह शाबान की 15वीं रात हो, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, फीहा युफ़रक़ कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले मामले का फैसला इस रात में होता है। अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, तमाम फैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं, और अल्लाह अंबिया को पैगाम रसा बनाकर भेजने वाली जात है। अल्लाह अपने नबियों पर अपने अहकामात उतारने वाली जात है। ये तो आयत का तर्जमा हो गया। ये रात बड़ी क्यों है? अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबार ही पूरा कुरान उतारने का फैसला शाबान की 15वीं रात में किया था। शाबान की 15वीं रात में लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी पूरा कुरान उतारने का फैसला हुआ था। जाहिर बात है, फैसले के बाद अमलवारी में दिन लगते हैं, तो फैसला तो शाबान की 15वीं रात में हुआ, इस वजह से ये रात अफजल हुई। भला बताओ, कुरान के उतारने का फैसला जिस रात में अल्लाह ने फरमाया, इस फैसले की रात की वजह से ये रात साल की 5 रातों में से एक बड़ी रात का मकाम हासिल कर गई, तो किसी का अल्लाह के मुकद्दस कलाम के आयात पर या अल्लाह के मुकद्दस कलाम पर हर्फ रखने की कोई गुंजाइश नहीं। ये
गुमराही है, ये कुफर है, ये जिंदगीयत है। इस्लाम में उसकी कोई हैसियत नहीं, इंसानियत में उसका कोई मकाम नहीं। अगली जुमा में मैंने मुफस्सल जिक्र किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को उतारा है, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। इस पर तफसीली बहस 26 आयात को कुरान से निकाल दिया जाए, यह आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली आयात है। यह वसीम रजवी का मुतालबा था जिस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके बाद के वीडियो में उसने यूं कहा, बुखारी की रिवायात को लाकर बुखारी का नाम लेना और उसकी निस्बत उस इंसान के साथ जोड़ना किस कदर इहानत, किस कदर जिल्लत और किस कदर रुसवाई है। बुखारी का नाम लेता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बुखारी में दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है और ये सफ़न सफ़ा है। ये तो काफिर हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जमे कुरान का मसला बुखारी से उठा करके वो गलत इस्तेदलाल पेश करता है। अगली जुमा में मैंने कहा था, अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब की खुद तिलावत की है। ये किताबुल्लाह ही नहीं, ये कलामुल्लाह भी है। लौहे महफूज में, फिर कल्बे अतहारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में, फिर कुलूबे सहाबा में और कुलूब से कुलूब में कयामत तक कुरान की हिफाजत। और सहीफे में या सफीने में वो बाद में शक्ल दी गई जबकि लोगों के हाफजे कमजोर होने लगे। जब लोगों के हाफजे कमजोर होने लगे तो किताबती शक्ल दी गई। और किताबती शक्ल न अबू बकर का अमल न उमर का अमल, किताबती शक्ल और किताबी शक्ल देने में जमीए सहाबाए किराम का मुत्तफका फैसला, गोया के इस राबजी रबजवी का जमीए सहाबा की तकफीर का ऐलान करता है। वो इसका कुफ्र किस कदर दर्जे का पहुंचा हुआ है, क्योंकि तमाम सहाबा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफलिहून रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। जमे कुरान के मसले में इसकी बहस का कोई एतबार नहीं और उसको इस्तेदलाल तो बहुत दूर की बात है। बुखारी के बाकी नुक्ते का भी वो मतलब नहीं समझा सकता। इस वजह से उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं। हमारे पास नुज़ूल कुरान की मुसल्लम तारीख है और अहादीस से, कुरान से, सलफ के अक़वाल से कुलूब दर कुलूब सुबह क़यामत तक कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। शाबान की 15वीं रात को लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी पूरे के पूरे कुरान उतारने का फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया। ये रात बड़ी हो गई। इस रात में क्या होता है? फीहा युफ़रक़ कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले मामले का फैसला अल्लाह करता है। फरिश्तों को निजाम सुपुर्द किए जाते हैं। बारिश के फरिश्तों को बारिश का, इंसान की रिज़्क लिखने वाले फरिश्तों को इंसान की रोजियां, इस तरह सआदत और शकावत, इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत, यानी फरिश्तों को ड्यूटी सुपुर्द करने की ये रात है। इस शाबान से आइंदा शाबान तक जितने मरने वाले हैं इनकी फहरिस्त मलकुल मौत के हवाले कर दी जाती है। हर हिकमत वाले मामले का फैसला अल्लाह की तरफ से इस रात में किया जाता है। ये बहुत बड़ी रात है। आका का अमल इस रात में क्या है? इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा फरमाती है,
ایک رات بہت لمبا سجدہ کیا. اب مجھے یوں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آقا کی روح پرواز ہو گئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے زوجائے محترمہ ہیں, ہم مسلمانوں کی ماں ہیں, عفیفہ کائنات ہے, صدیقہ بنت الصدیق ہے. ان کے عفت اور ان کی براعت اور ان کی پاک دامنی پر قرآن کریم کی سورہ نور اللہ نے اتاری ہے. اس قدر براعت کی مالک ذات ہے. آقا ایک رات لمبی نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یوں خطرہ ہو گیا کہ کہیں آقا کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. تو میں نے آپ کے قدم مبارک کا انگوٹھا ہلایا تو حرکت میں آیا, تو مجھے پتا چلا کہ آقا کی روح پرواز نہیں کر گئی ہے, میرے نبی کی روح اپنے جسم میں باقی ہے. اس روایت سے ابن ماجہ کی ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ شعبان کی 15ویں رات کو طول قیام ثابت ہے, یعنی طول سجدہ, طویل سجدہ, طول قیام طویل سجدہ, لمبی دیر تک آقا نے نماز پڑھی. اور سجدے میں کیا کرتے تھے ہمارے نبی؟ سجدے میں کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیرے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں, تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں. ایک لمبی دعا مانگی ہے جس میں خاص طور پر اے اللہ میں تیرے عقاب سے, میں تیرے غصے سے, میں تیرے قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. لمبی دیر تک یہ چیز ثابت ہے. اس رات میں لمبا سجدہ اور لمبی دیر تک قیام اس رات کا عمل ہے. آنے والے 15ویں شعبان کے مہینے کی کیا 2 روایتیں میں نے پڑھی. ایک ام سلمہ ام المومنین زوجائے محترمہ, ہم مسلمانوں کی ماں, وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر میں لگاتار 2 مہینے کے کبھی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں میں نے شعبان بھر کے اور رمضان بھر کے روزے رکھتے ہوئے آقا کو دیکھا. یہ ام سلمہ کی روایت ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان کے 30 دن کے روزے آقا رکھتے تھے اور رمضان کے. تیسری ایک روایت میں نے پڑھی, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حب الرسول ہے, اللہ کے پیغمبر کے محبوب انسان ہے. چونکہ زید ابن حارثہ آپ کے نیپالک بیٹے تھے اور یہ ان کا بیٹا ہے. اور اسامہ کے بابت بخاری نے روایت نقل کی ہے, ایک قبیلہ بنو مخزومیہ کی عورت تھی, اس کا نام فاطمہ تھا. اس نے چوری کر لی اور سزا میں حدن اس کا ہاتھ کاٹنے کا تھا. السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. بڑے خاندان کی بیٹی تھی تو سب متفکر ہوئے کہ اتنے بڑے خاندان کی بیٹی کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بخاری نے 7 مرتبہ یہ روایت الگ الگ مقام پر بیان کی. سب فکر میں تھے کہ اس کا ہاتھ کٹنا بچ جاوے. یہاں پہنچے سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اسلام میں 4 گناہ پر حد اللہ نے مقرر کی ہے, اس کا تعلق حدود اور قصاص سے ہے. سب کہتے تھے کہ ان کا ہاتھ بچ جانا چاہیے, عورت ذات ہے, بڑے خاندان کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی سے کہے کون؟ سب نے کہا اسامہ بڑا پیارا ہے, حب الرسول, یہ پیغمبر کا بڑا محبوب ہے, اس لیے سفارش کر سکتا ہے تو اسامہ کر سکتا ہے. بس میں نے یہ بیان کرنے کے لیے بخاری کا سہارا لیا. تو اسامہ چلے گئے آقا کے پاس اور کہا آپ اس کو معاف کر دیں, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاوے. آقا نے اس موقع پر فرمایا, آقا غضبناک ہو گئے, چہرہ غصے کی وجہ سے پھل گیا, رگیں پھل گئی اور چہرہ لال ہو گیا. احمر وجہہ, آقا کا چہرہ لال ہو گیا, بہت غصے ہو گئے اور فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ. اے اسامہ,
اللہ کی حدود میں ہاتھ مت ڈال. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا. یہ بخاری میں کئی مقامات پر الگ الگ ترجمۃ الباب ثابت کر کے واقعہ بخاری نے ذکر کیا ہے. میں ایک جز حب الرسول ان کی منقبت میں پیش کیا گیا, اس کو میں نے پیش کرنے کے لیے لمبی بات کی. وہ یوں فرماتے ہیں آقا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے تھے, شعبان رمضان. میں نے پوچھا لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان. نبی جی رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے میں آپ شعبان کے پورے مہینے کا روزے کا اہتمام کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ آقا نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہی تو مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں لوگ شعبان میں غفلت کرتے ہیں, کہیں میرا شمار غافلین میں نہ ہو جائے. احب میں پسند کرتا ہوں کہ ان یرفع عملی وانا صائم. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس چڑھتے ہیں, اس مہینے میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں. یہ نبی کی تمنا تھی, یہ پیغمبر کی چاہت کی کہ روزے کی حالت میں میری موت ہو اور میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کے یہاں پروان چڑھے. یہ تو 3 روایتیں میں نے سمجھا دی. اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے. ہر رات وہی روایت بیہقی کی سیدہ عائشہ سے 3 اعلان ہوتے ہیں. الا من مسترزق فارزق له, ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں روزی دوں. من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں معاف کر دوں. الا من مبتلا فاعافی, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. پوری رات صبح صادق تک 3 اعلان ہوتے ہیں, صبح صادق تک 3 اعلان. یہ روزی ملنے کی رات ہے, یہ مغفرت ملنے کی رات ہے, یہ بلا اور فتنے اور آزمائش سے نجات کی رات ہے. حدیث سے یہ 3 باتیں مستفاد ہوئی. روزی کی تنگی والا انسان تھک گیا ہے, مانگ لے اللہ سے, روزی ملے گی. گناہ کر کر کے بہت زیادہ پشیمان ہے, اللہ کے یہاں مغفرت کا وسیع سمندر ہے, معاف کر دیتا ہے اللہ. وہ خود اعلان کرتا ہے جب اللہ اپنے یہاں کسی کو بلاوے دینے کے لیے تو وہ کیا کریم ذات نہیں عطا کرے گی؟ آفت بلا دنیا کا کون سا انسان ہے جو اس وقت بلا اور آفت میں مبتلا نہ ہو؟ آفت بلا سے نجات کی یہ رات ہے. اس رات میں اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے. لیکن 6 گناہ ایسے ہیں کہ اگر گنہگار توبہ نہیں کر لیتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو عبادت قبول نہیں. پہلے توبہ کرنی پڑے گی, پھر عبادت کر لے تو توبہ قبول ہے اور گناہ بھی معاف ہو جائے گا. وہ 6 سنگین گناہ کون سے ہیں کہ سب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ایک شرک, مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کی ذات کے ساتھ شرک, اللہ کی صفات میں شرک, اللہ کے عبادت میں شرک, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف, کوئی بھی گناہ ہو سب معاف ہو جائے گا. لیکن شرک کر لیا ہے توبہ کر لے, آئندہ کبھی شرک نہ کرے, معافی ہو جائے گی. کینہ رکھنے والا انسان دوسرے نمبر میں. آقا نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. حسد مت کرو, بغض نہ رکھو, کسی کے بابت مکر و فریب اور پلاننگ مت بناؤ, ارے ناطے مت توڑو. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو. آقا نے بڑے عجیب انداز میں لا تحاسدوا
آپس میں حسد مت کرو. تباغض دل میں دشمنی ہے. اور ظاہر میں السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کو بغض کہتے ہیں. اندر میں کینہ چھپا ہوا ہے، اندر میں دشمنی رکھتا ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ. اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. جس سے جو مندوق ہے علل اعلان، دل میں نہیں، تجھ سے یہ میرا مندوق ہے. اور سارے مندوق کا حل تصفیہ ہے، صفائی کر لو. اگر کسی کا کچھ ہے حق تو ادا کر دو. اور بلا وجہ کوئی اپنے سے کینہ رکھتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اس کو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہوگی الیاذ باللہ، جس کی وجہ سے وہ کینہ رکھتا ہے. میرے بھائیو، وقت بہت نازک ہے. ہمارے شہر کے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، پچھلی جمعہ سے اس جمعہ تک 3 بیٹیوں کو طلاق 3 ہوئی ہے. ہمارے ایمانی حالت. دوسرے حالات دیکھو معاشرتی. بیٹی میری ہے، بیٹی آپ کی ہے. بیٹی جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ اہرے گہرے نتھو کھیرے کی ہو یا عبداللہ زید محمد قاسم کی ہو، اسلام کسی کا محتاج نہیں. کسی غیر مسلم کو للچا پھوسلا کر کے اسلام میں داخلے کے لیے ناپاک عنصر بنا کر کسی کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لانے کی پلاننگ بنانا اسلام میں قطعاً اجازت نہیں. ظلم ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے. نوجوانان قوم و ملت بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، باطل طاقتوں کو مجتمع مت ہونے دو، ان کو پراگندہ چھوڑ دو. کسی کی بیٹی میری بیٹی ہے. یاد رکھو، اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتے ہیں، کسی ماں باپ کا دل تڑپایا ہے، اس تڑپے ہوئے دل کے ساتھ انسان کبھی بھی دنیا میں سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، 3 قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی بھی سکون نہیں پائے گا، چاہے دشمن کی بیٹی ہو یا دوست کی بیٹی ہو. خواہش کیا معنی رکھتی ہے؟ خواہش کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی میری بیٹی پر ہاتھ لگا کر دیکھے، کوئی آپ کی بیٹی پر ہاتھ لگا کر دیکھے، اس باپ کے دل پر کیا بجلیاں گرتی ہوگی. جس ماں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال اس کو دودھ پلایا، جس ماں نے 5 سال اس کا گوپا صاف کیا، کیا اس کی کوئی امنگیں نہیں ہوگی؟ کیا اس کی کوئی آرزویں نہیں ہیں؟ ارے زید پر بیتی تو میں سوچوں اگر میری بیٹی پر بیتتی تو میں کیا کرتا. اسلام بھوکا نہیں ہے، ساری کائنات کفر پر مجتمع ہو جائے اور سب ایک بات پر اتفاق کر لے، اللہ کا انکار، تو بھی اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور سب مل کر کے کلمہ پڑھ لے، اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شادی بیاہ کی لالچ اسلام میں نہیں ہے. اسلام امن آشتی کا گہوارہ ہے. اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام نفرت کو کلا کما کرتا ہے. اسلام سکون کی تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیو، سکون رہنے دو، امن رہنے دو، محبتیں رہنے دو، اس کو نفرتوں میں نہ بدلا جائے. بڑا بھاری مہینہ آ رہا ہے. میں جو بول رہا ہوں اس کے بعد اور اب مجھ پر کیا حالات آنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر نہیں کہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ معاشرہ کدھر؟ کون اس کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ملک اور ولد کے حالات دیکھو، اور ہم اپنی روش نہ چھوڑیں، ہم اپنی ہی چال چلے تو کیا آٹے میں نمک کے مقدار بے وقوفوں کی بے وقوفی پر پورا معاشرہ اس کا بدنما داغ لگانے دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہمت کرو، کوشش کرو، اسلام کو سمجھو. پچھلی جمعہ میں اپنے کے دکھ سے پریشان، آج کسی کے دکھ سے ہم پریشان. غور کرو، 70 مرتبہ سوچو. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے
وہی سمجھ سکتا ہے، اور جس کی بہن نہیں یا جس کی بیٹی نہیں، اس کو بہن بیٹی کا دکھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں اور مسلمان، ارے اس کے اسلام کے اللہ بھوکا ہے اس کے اسلام کا؟ کیا اللہ کے سجدے کا اللہ محتاج تھا؟ ہرگز نہیں۔ میرے بزرگوں، سمجھنے کا مقام ہے، باطل کو اجتماعی قوت مت دو۔ یہ موجودہ حالات کیا کچھ کم ہیں؟ کیا یہ کچھ کافی ہے یا یہ کچھ ناکافی ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ امن و آشتی کے گہوارے کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، کسی کے بہن بیٹی پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، اس کو بگلا پھسلا کر یا کچھ لانچ رشوت یا داد و دہیش کے عنوان سے اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی اور رسول اللہ کی عظمت آ گئی اور آئے گی، وہ خود بخود ہلکا بگوش اسلام ہوگا۔ اس میں دو رائے نہیں۔ لا یبقى علی ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ یہ نبی فرما چکا، ہر کچے پکے مکان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل ہو کر رہے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی میرے اشاروں کو سمجھا جائے، کوشش کی جائے، حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک سال سے ہم حالات در حالات، اور اب ہمارے اگر اعمال اس قسم کے ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں اجتماعی مصیبت اگر اتر پڑے گی تو اس وقت بہت بڑی خرابی ہوگی۔ اس لیے ہم سچے دل سے ندامت کرتے ہیں اور ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں ہمیں ایک بھاری سبق ہے کہ ہم امن آشتی، مساوات اور محبت، ہمدردی اور مواسات کی کوشش خود سے کریں، معاشرے میں یہ صفات پیدا کریں، اور قوم و ملت میں اس بات کی گویا کہ ہم دعوتیں چلائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، تکبر کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 6 گناہ ہیں۔ بڑی رات میں اگر ان میں سے کوئی نفس شیطان کی شرارت کی وجہ سے مشغول ہے، توبہ کر لے۔ اللہ کے ساتھ توبہ ہے، جس کے بابت دشمنی ہے اس سے صفائی ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ تکبر اللہ کے ساتھ متعلق ہے، حسد بندے کے ساتھ متعلق ہے۔ کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کا مرتبہ دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر مختلف وجوہات ہیں، تو حسد اور بغض یہ بندوں کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی بندوں کے ساتھ، تکبر شرک یہ اللہ کے ساتھ، تو اللہ سے بھی توبہ اور بندوں سے بھی توبہ اور صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ 15ویں شعبان کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے قرآن اور سنت کا ان آیات کا سہارا لے کر بہت مختصر بات کی ہے۔ دیکھو، کوئی بھی اگر مورخ پنے کی حرکت کرتا ہے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، بالدار ہو یا غریب، یہ وقت چوکنا رہنے کا ہے، وہ شوق بازی کا یہ وقت نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پوری قوم کی عزت کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی کے کان کی جو تک نہیں رینگتی ہے۔ ایک فرد پوری قوم کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے، اور مورخ بننے کی حرکت میں کیا اس کو روکا نہیں جائے گا؟ تو پھر پورا اسلام کیسے سلامت رہے گا؟ مورخ بننے کی حرکتیں نہ کی جائے، اس مورخ ماروں سے کیا فائدہ؟ اور ایسی بھیجا حرکت کیا مطلب رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں اس کا۔ ایک سماج کے نام تلک لگتا ہے۔ ہوشیار رہنے کا ٹائم ہے، بیدار رہنے کا یہ وقت ہے۔ خاک غفلت میں مسلمان بہت سوئے، اب بیدار ہو جائے۔ 1 سال گزر گیا حالات میں،
رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جوڑنے کا ٹائم آیا اور پھر سے توڑ کی آواز سنائی دی جا رہی ہے. 1 سال سے تعلیم سے علیحدگی تھی, چند دن ہوئے تعلیم کے, پھر سے تعلیم کے علیحدگی کے اعلان ہو گئے. کیا کوئی سبق ہے کہ نہیں اس میں؟ کیا کوئی درس عبرت ہے کہ نہیں اس میں؟ میرے بزرگوں, توبہ کا وقت ہے, ٹائم بڑھ چکا ہے, قیامت بہت قریب ہے, یاجوج ماجوج کا خروج قریب ہے, دجال کے طاغوتی فتنے زمین پر پھیل چکے ہیں. اپنی دین ایمان کی حفاظت, اس کے لیے بہترین موقع ہے یہ شعبان کا مہینہ. شعبان کے مہینے میں ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ لو, ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑ لو, اسلامی اخوت, اسلامی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارہ مضبوط کر لو. دیکھو باطل ایک پلیٹ فارم پر آ رہا ہے, ایک جگہ پر سب جمع ہو رہے ہیں, سب تنظیموں کی سوچ الگ الگ ہے, لیکن ایک نعرے پر جمع ہونا ان کے لیے آسان, ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ حالات کو سمجھیں. شعبان کی 15ویں رات کو ایک عمل یہ بھی کیا جاتا ہے, ہم قبرستان جاتے ہیں. آقا بقی تشریف لے گئے تھے, حالات اگر سازگار ہیں, پچھلی مرتبہ نہیں گئے تھے, شوق سے جائیں گے. خدا نہ خواستہ, ثم خدا نہ خواستہ, ثم خدا نہ خواستہ, قرآن برابر سبق میں آتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دریاؤں میں جو طوفان آتا ہے اور زمین پر جو حالات میں الٹ پھیر ہوتا ہے, اس میں انسان کے عمل کا دخل ہے. معاشرے کا ایک بے وقوفی کرتا ہے اور پورے اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے ماحول میں رہ رہے ہیں, دنیا بہت وسیع ہے, کیا کیا گزرتی ہے کن کن پر, ایک بےہودہ حرکت پر کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے, اور 50 سال تک وہ دبا ختم نہیں ہوتا ہے, اور نسل انسانی 50 سال تک اس کو بھگتتی ہے. ہوش میں آ جاؤ, ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ لو, ٹوٹے ہوئے ناطے جوڑ لو, اسلامی وحدت کو مضبوط کرو. بےہودگی میں, اور ہم تو یہی اب کہیں گے کہ نوجوانان قوم ملت اس کا استعمال بند کر دو. اس میں 99% جھوٹ ہے, واٹس ایپ میں 99% 100% جھوٹ ہے, 1% سچا ہے. 99.99 جھوٹ, 1% بات سچی ہوتی ہے. آپ کے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کریں گے آپ؟ تو کیا خاموخواہ صلاحیت برباد کرنے کی؟ اٹھو, حلال کمائی کے لیے میدان ہموار ہے, کوشش کرو, اپنی توانائی صرف کر دو, اپنی جان لگا دو اس پر, اور اس کے حلال خود کما کر اتنے تونگر بن جاؤ, اور اس کے حلال کے پیچھے ایسی محنت اور کوشش کرو کہ کسی کا دستے نگر نہ بننا پڑے. یہ تو کر سکتا ہے نوجوان قوم ملت. ایک ہی روش ہم چلتے تھے, حالات ہمیں مختلف روش پر پھیلنے کی دعوت دیتے ہیں. چند ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. قبرستان شوق سے جایا جائے گا. دین میں رات میں آقا زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے. قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے, اپنے آخرت کی تیاری نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے یا کوئی واجب نہیں ہے. لیکن اگر دل سخت ہے اور اس کو موت یاد نہیں آتی تو اس کو تو قبرستان جانا فرض بن جاتا ہے, اس معنی کر کے کہ کم از کم قبر کو دیکھ کر اس کو زندگی سدھارنے کا موقع نصیب ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مقدس ثواب عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے اللہ عطا فرمائے, اور پھر سے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ نہ بگاڑ کر درست باقی رکھ کر اللہ عز و جل ہماری مدد فرما کر پچھلے رمضان کے مقابلے میں اس رمضان کو, اس شعبان کو اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے 100% اللہ تعالی ہم کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدرسہ ریاض الجنہ گنگو میں ہے, جہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا یہ گاؤں ہے. اس مدرسے میں عربی صوم تک تعلیم ہے اور 350 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 40 لاکھ کا خرچ ہے. زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ.